بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات دن بدن کشیدگی کی طرف اور ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو چوری کے منڈیٹ والی حکومت کو اور حکومت کے صورتکار بچانے والے ملک کو اس بحران کی طرف لے جا رہے ہیں جس کے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف اوورسیز پاکستان کا موجودہ حکومت کے لیے بڑا سرپرائز تیار ہو گیا ہے۔ اسی مہینے برطانیہ اور امریکہ میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی پر پاکستان میں گفتگو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات کا عندیہ دے رہی ہے۔ کیا اس حکومت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے جو ناکام سیاستدان ہیں، جو یاسمین راشد سے الیکشن ہار گئے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف دوبارہ سیاست میں متحرک ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے متحرک ہونے سے کوئی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ مریم نواز کی آنیاں جانیاں سمجھتے ہیں آپ، آنیاں جانیاں سے عمران خان کی مدد کم ہوگی۔ ہمارے ایک دوست نے چیلنج کیا ہے، ایک طرف مریم نواز سرکاری وسائل سے جلسہ کرے اور دوسری طرف عمران خان کا ایک کونسلر لیول کا رہنما جسے عمران خان کہے میں نے پاکستان میں جلسہ کرنا اور حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی تو فیصلہ عوام کرے گی، یہ غلام میڈیا چھوڑے۔ نون لیگ نے دوسری طرف اعتراف کر لیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد فوج کے کہنے پر لائی گئی ہے، اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لائی گئی تھی۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو عمران خان کے مطالبات جائز ہیں، وہ حکومت میں اور ہم جیلوں میں ہوں گے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق اسی مہینے یعنی کہ جنوری کے مہینے میں ہی فارم 47 کے لیے جس کی حکومت بنائی گئی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی شریک جرم ہے MQM کے لیے بیرون ملک ممالک سے بڑے بڑے سرپرائز آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت اربوں روپے کی لابنگ کر رہی ہے لیکن ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہے۔ پاکستان کی عوام 80% ان کے خلاف، بیرون ملک سے آنے والے دباؤ اور انسانی حقوق کی پامالیاں اور عدلیوں کو غلامیاں بنانے جیسے سوالات پر حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ملک سے ایسا سرپرائز آنے والا ہے جو بیرون ملک سے اور پاکستان سے جو سب کو ہلا کے رکھ دے گا اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے والے خود بھی ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد، امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی بعد ہی اگلے ہفتے میں بریفنگ میں جنوری کو الیکشن چوری، 9 مئی اور 26 نومبر کو فائرنگ کی چلائی امریکن سینٹ میں، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور اس سلسلے میں برطانیہ میں بھی وہاں کے پارلیمنٹ نے سوال اٹھا دیا ہے جس کے بڑے ڈیلیگیشن پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان کی حکومت سے سوال کیے جائیں گے کہ آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیسے کی۔ جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ جس کا سرحدوں تک جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت جن کی ذمہ داری ہے، ان کا سیاست میں عمل دخل ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں کئی سفارتکار اپنی رپورٹس اکٹھی کر رہے ہیں، صحافیوں اور دیگر لوگوں سے بھی مل رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ ہے کہ چوری کا الیکشن کر لیا، 3.25 سال ختم کرنے کی کوشش کر لی، لیکن ہر محاذ پر ناکامی کے بعد صرف جبر اور ڈنڈے سے اور 18ویں ترمیم سے عدلیہ کو بے اختیار کر کے حکومت کو دھکا سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز کے ہیڈ اور عمران کے عزیز سجاد برقی جو اس وقت امریکہ میں ٹویٹس نے تاریخ کہانی واضح کر دی ہے، جس سے حکومت کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ حکومت کی مریم نواز کے بیانات میں اتنی نامناسب بد تہذیبی، بدتمیزی
اور نامناسب لفظوں کا استعمال. یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں اور یہ وہی نواز شریف ہیں. نواز شریف آپ کی یاد دہانی کے لیے جو آج اسٹیبلشمنٹ کے سگے بن رہے ہیں، انہوں نے گجرانوالہ میں ہماری اہم ترین اداروں کے خلاف نعرے لگوائے تھے. نعرے لگوائے تھے. جس جنرل قمر جاوید باجوہ پر یہ تنقید کرتے تھے، وہ فیض حمید پر، اسی نے ان کو 2024 کے الیکشن 18 کے الیکشن میں جتوایا، جتنی بھی سیٹیں لی. 24 کے الیکشن میں انہیں بچوایا، اور اسی قمر جاوید باجوہ نے، جسے خواجہ آصف اعتراف کر چکے ہیں، نواز شریف کے پلیلٹس کا ڈرامہ رچا کر لندن بھجوایا. ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی سجاد برقی اور انٹرنیشنل دباؤ کے بعد حکومت کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، اس لیے بیہودہ زبان کا استعمال کیا جا رہا. پاکستان کا میڈیا ون سائیڈڈ خبریں چلا رہا ہے اور سوشل میڈیا سے کئی گنا زیادہ پروپوگنڈا کر رہا ہے. سوشل میڈیا میں تو کچھ لوگ غلیظ گفتگو کرتے ہیں جسے کسی بھی طریقے سے نامناسب ہے. موجودہ حالات میں شاید امریکی دباؤ کا نتیجہ ہو یا بین الاقوامی طور پر پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں کی نشاندہی. نون لیگ کے رانا ثناء اللہ نے اسی پر کہا کہ عمران خان کو اگر اڈیالہ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری حکومت کرنے دے. مائی باپ 5 سال رہنے دے. چوری کا مال 5 سال لگتے ہو، تمہیں تو 5 سیکنڈ چوری کا مینڈیٹ پہ نہیں رکھا جا سکتا. اور میاں صاحب کو ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں سیاست متحرک ہو. انہوں نے کہا نہیں، اب میاں صاحب کے دیے میں تیل ختم ہو چکا ہے. جب وہ اشتہاری تھے، سزا یافتہ تھے، سپریم کورٹ سے سزا پا کر قمر باجوہ اور فیض حمید نے انہیں لندن بھجوایا تھا، تو واپس آئے تھے تو اربوں روپے لگا کے بھی وہ الیکشن مہم نہیں بنا سکے اور عمران خان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا تھا. عمران خان گرفتار تھا، اس کے کارکنوں پر سختیاں، پھر بھی 8 فروری کو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ واضح اکثریت سے جیت گئے. ناظرین، نواز شریف دوبارہ متحرک ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے پاکستان کی 80% عوام عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی ہے، جسے گرانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے. ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ عالمی لیڈران سے ملاقات کے لیے عمران خان نواز شریف باہر جا سکتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں اب نواز شریف بیرونی دنیا ہو یا پاکستان میں اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، کیونکہ 2 دفعہ انہوں نے ڈکٹیٹر کی گود میں سیاست کی اور پاکستان میں ہمیشہ پاکستانی مفاد کو مشکل حالات میں چھوڑ کے ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے. لہذا وہ باہر جائیں یا اندر جائیں، پاکستان کی سیاست کا محور صرف اور صرف عمران خان ہے. اڈیالہ جیل میں بند قید ہے، اسی لیے اس کی مذاکراتی ٹیم کو ملنے نہیں دیا گیا. ناظرین، اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں لابیسٹ مسلم لیگ نون ہائر کر رہی ہے، جسے اربوں روپیہ دینے کی مبینہ اطلاعات ہیں. میاں صاحب کا یہ متحرک ہونا الیکشن کے قریب آنے کا اشارہ ہے یا میاں صاحب کے متحرک ہونے کا مطلب بیرون ملک بھاگنا ہوگا؟ یہ آنے والے چند دن اس میں واضح روشنی ڈالی جا سکتی ہے. عالمی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے 13 ممالک کے بارے میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی نشاندہی کی اور وہاں تبدیلیاں بھی متوقع ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں تبدیلی عوام کی خواہش کے مطابق ہونی چاہیے، بیرونی دباؤ کے تحت نہیں. پہلے بھی آپ نے جو بائیڈن کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کر کے ملک کو ایسے معاشی اور سیاسی بحران میں عدم استحکام میں پیدا کیا کہ ملک کا آگے جانا نہیں، پیچھے کی طرف گیر لگ گیا ہے. نون لیگ کا ماضی سے سبق کیا سیکھا ہے؟ ہرگز نہیں. نون لیگ ہمیشہ ہوا کا رخ بھانپ لیتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. چاہے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہو تو کر دیتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوتا. آرمی چیف کو گرفتار کرنا ہو تو گرفتار کر لیتی ہے. سپریم کورٹ کے باہر جسٹس عمر عطا بندیال ہو، آصف سعید کھوسا ہو، ثاقب نثار ہو، اور بڑے بڑے جج صاحبان پر تنقید کرتی ہے، اور سابق آرمی چیف 5-6 پہ زیادہ تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. اسی لیے مسلم لیگ نون کے
شیخو پورے سے ہارنے والے ایم این اے میاں جوید لطیف نے کہا ہے ہمیں گھیر گھار کر عدم اعتماد کی طرف لایا گیا ہے اور سہولت کاری اسی لیے ہو رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بارے میں ایسے بیانات دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری نون لیگ ہے، اوپر سے ہلکا ہلکا ان کو پنچ بھی کرتے ہیں۔ کیا بلیک میل ہے؟ کیا لندن پلان واقعی حقیقت ہے؟ اس پر بھی پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسا لگتا ہے یہ تاثر دیا جا رہا رجیم چینج کا فیصلہ ان کا نہیں، طاقتور حلقوں کا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت جیل میں اڈیالہ جیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا انسانی حقوق کی بنیاد پر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، مگر باقر نجفی نے 1.5 سال سے اس کا فیصلہ روک رکھا ہے۔ پہلے فائز عیسیٰ ان کی سہولت کاری کرتا تھا اور عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے ہم پر تشدد کیا، گھر توڑے۔ آدم سواتی، شہباز گل، ذل شاہ پر تشدد ہوا، گھر توڑا، لوگوں کو برہنہ کیا، لیکن ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں پہنچا۔ اگر عدالتوں نے انصاف نہ دیا تو ہم نے تشدد کے لیے عالمی کنونشن میں دستخط کر رکھے ہیں اور ہم اس کے خلاف، ہم اس تشدد پر عالمی کمیٹی سے بھی رجوع کریں گے۔ انہوں نے عدالتوں کو ڈسکریڈٹ، موجودہ حکومت نے عدالتوں کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ 21ویں پاکستان میں انویسٹمنٹ رک گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، سارے لوگ ڈکٹیٹرشپ کے تحفظ کے لیے لگے ہوئے ہیں، عدالتیں ہوں یا سرکاری افسر ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا میں وزیر اعظم رہا ہوں، جانتا ہوں حکومت کیسے چلتی ہے، ریموٹ کنٹرول سے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہتی ہے۔ میں نے انکار کیا تو میرے خلاف ہی سازش تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا کمیشن بنانے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں عوام تک حقیقت لانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ 1.5 سال سے جو قید تھے باہر آ کر بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کی سی سی فوٹیج ہی حقائق سے پردہ اٹھا سکتی ہے اور سیف سٹی کے کیمرے دکھا سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ عمران خان نے گوہر ایوب اور شیخ وقاص اکرم اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے آئندہ مذاکرات میں اگر جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر نہیں بنتا تو اگلا مذاکرات راؤنڈ نہیں ہوگا، پھر پاکستان کی عوام پرامن احتجاج کی تیاری کرے اور اس سے اب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، لیکن ہمارا احتجاج پرامن رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے اتحادی محمود خان اچکزئی ہوں، حامد رضا ہو، غالباً ان کی ایک ہی سیٹ ہے، یا راجہ ناصر عباس، انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ مذاکرات حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ ٹائم گین کر سکے، کیونکہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، عمران خان نے کہا 26 نومبر کو بجلی بند کر کے، راستے بند کر کے سنائپر کے ذریعے گولیاں ماری گئی۔ ہم صرف یہ ایک سوال کرتے ہیں، گولی کیوں چلائی؟ جمہوریت کو ختم کیوں کیا؟ تمام ادارے، عدالتیں ہوں، نیب و پولیس ہو، اپنے دائرہ اختیار میں رہے اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ عمران خان فروری کے پہلے ہفتے میں برطانیہ، امریکہ سے آنے والے انسانی حقوق کی ڈیلیگیشن کے بعد اہم ترین اعلانات کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے پاؤں سے زمین نکل چکی ہے اور 2025 بہتری کی طرف جانے کی امید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔